کیا لگتا ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے دن بہتر تھا یا برا تھا؟ ظاہری بات ہے فواد چودھری صاحب یہ سیاسی کارکن جو بھی گرفتار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک زیور جیسی کڑی ہوتی ہے، قد بڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بات اب سب کو سمجھ میں نہیں آئی. آپ کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری عمر 30 سال ہو گئی. 70 سال تجربہ ہے ان کا. اچھا چلے یہ بتائیں کہ کہیں یہ ٹریلر تو نہیں تھا، ریہرسل تو نہیں تھی کسی بڑی گرفتاری کی؟ تو کر لیں. دیکھیں پاکستان کے اندر بہت سارے مذاق ہوئے ہیں، ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، مزید کر کے دیکھیں. اس سے پہلے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے جو تجربات کیے ہیں ماضی میں تو کامیاب ہوتے رہے. ماضی قریب میں ابھی جو ہم نے دیکھے ان میں لوگوں کے گلے شکووں میں اضافہ ہوا ہے ٹھیک، اور ایک خلیج پیدا ہوئی ہے اداروں میں اور پبلک کے اندر بدقسمتی سے، اور یہ نفرت کا بیج بویا گیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اسیسمنٹ اس دفعہ ٹھیک کی جا رہی ہے. وہی لوگ اسیسمنٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پہلے کی تھی. پہلے ان کی اسیسمنٹ الٹی پڑ گئی تھی، بلکہ کچھ لوگوں نے یہ کہا بھی تھا کہ مس کیلکولیشن ہو گئی اور اسیسمنٹ ہماری ٹھیک نہیں ہو سکی. مبینہ طور پہ کچھ لوگوں کی یہ باتیں باہر نکلی تھی. تو اب یہ اسیسمنٹ کیسے ٹھیک ہے غلط ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. لیکن گرفتاریاں جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کو کمزور نہیں کرتی. ہاں گرفتاری اگر کسی کی کرپشن پہ ہو رہی ہے، کسی کی منی لانڈرنگ پہ ہو رہی ہے، کسی کی گرفتاری اگر ملک کے اندر لوٹ مار کرنے پہ ہو رہی ہے اور پیسہ برآمد ہو رہا ہے تو پھر تو اس کو بہت اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس آدمی کو پولیٹیکل ڈینٹ بھی پڑتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بندہ بھی کرپشن میں گرفتار ہوتا ہے اس کا پولیٹیکل ڈینٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک. پاکستان میں لوگوں میں اتنا شعور ہے، لیکن جس کو آپ بولنے کے اوپر، بات کرنے کے اوپر، تحریک چلانے کے اوپر، احتجاج کرنے کے اوپر یا آزادی اظہار پہ گرفتار کرتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. چلے آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا، آپ کو اسی طرح گرفتار کیا گیا کبھی ایک ضلع میں کبھی دوسرے ضلع میں، اسی ادارے سے آپ کو بھی انصاف ملا تھا. تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا تھا پولیس سے کوئی اور کام کرواتا ہے. اور میں نے وہ کلپ دیکھا صدیق جان کے ساتھ والا. تو اس بار پولیس کو محسن نقوی سے آیا آرڈر یا کہیں اور سے آیا؟ محسن نقوی کو کہاں سے آرڈر آیا یہ پتہ کروائیں. چلے اچھا اگر ہم ایون ایف کی بنیاد کے اوپر، چونکہ آپ کو بھی پتا ہے اور خان صاحب بھی، میری بھی جب ملاقات ہوئی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان کو اندازہ آیا کہ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہیں. اگر ہوا تو پچھلے 8 مہینوں میں کم از کم کچھ ہلکے کامیاب نہیں ہو سکے نہ تحریک انصاف کو توڑنے میں، یہی پرانا ایک تجربہ ہے. دیکھیں یہ سارا کچھ ہونا تھا. عمران خان صاحب کو یہ انفارمیشن مل گئی تھی اور ان کے پاس یہ انفارمیشن پہنچائی گئی ہے. اسی سورس سے مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ نواز شریف صاحب سے بہت طاقتور لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ عمران خان کو نااہل بھی کریں گے، گرفتار بھی کریں گے، اور یہ وعدہ پورا کرنے کا وقت تھا. ٹائم لائن ساری خراب ہو گئی ہے کیونکہ اس ساری کارروائی کے اندر دونوں اسمبلیوں کی تحلیل شامل نہیں تھی. اب آؤٹ آف سلیبس کوسچن آ گیا. وہ ٹائم لائن خراب ہو گئی ہے. اس کو ری اسیس کرنا پڑے گا، اس کو دوبارہ سے پلان کرنا پڑے گا نئے سرے سے، اور ری ڈو کرنا پڑے گا. ساری چیزوں کو دوبارہ سے الائن کرنی پڑے گی پوری فارمیشن. اب وہ کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. ہم بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اس ساری چیزوں کو وٹنس کر رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کر رہے ہیں. کافی انٹرسٹنگ لگتا ہے. صرف ایک اور سوال، جب پاکستان میں کوئی خاص ایک تبدیلی ہوتی ہے نا، اقتدار کے شہر میں خاص تبدیلی جب ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں بہت کچھ بدل جائے گا. ماضی قریب میں ہی تبدیلی ہوئی، آپ کو لگتا ہے اس سے کچھ فرق پڑا ہے؟ یہ جو نگران حکومت بنی اس کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بڑی تبدیلی اس سے پہلے. اچھا آرمی چیف جو تبدیل ہوئے ہیں اس سے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی. دیکھیں اس سے بڑی لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بدلے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹیں. میری دعا ہے کہ لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ یعنی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر جس گندے اور گھنونے کھیل کا حصہ رہی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ آئندہ نہ رہے اور وہ اس سے باہر نکالیں اپنے آپ کو. یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے. صاف بات یہ ہے. نہیں، میں موجودہ اسٹیٹس کو نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نکلنا چاہیے اور اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی دیر پا نہیں ہوتے اور وہ مؤثر بھی نہیں ہوتے. لیکن پاکستان کے لوگوں نے جب فیصلہ کیا، اس ریجن کے لوگوں نے، انہوں نے مایوس کبھی نہیں کیا. آپ نے 1947 میں دیکھا ان لوگوں نے فیصلہ کیا، کیا شاندار فیصلہ تھا. 1965 میں آپ نے دیکھا انہوں نے فیصلہ کیا، کتنے بڑے دشمن سے بھڑ گئے اور انہوں نے جیت کر دیا میدان. تو جب ان لوگوں نے فیصلہ کیا، بڑا کامیاب فیصلہ کیا. 71 میں ان کا فیصلہ نہیں مانا گیا، فیصلہ بند کمروں میں ہو گیا، تو دیکھیں ملک ہی ٹوٹ گیا. تو اس لیے جب آپ تجربہ خود کریں گے بند کمروں کے اندر، ملک کا نقصان ہوگا. اور جب لوگوں کو آپ موقع دیں گے تو یہ لوگ اپنی مٹی کے بڑے وفادار ہیں. یہ فیصلہ آپ سے بہتر ہی کریں گے. جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بند کمروں میں، ان سے بہتر پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں گے. ان سے بڑی امید ہے اور یہ اپنی مٹی کے وفادار بھی ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس کے اوپر پہرا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب فیصلے کی بات ہے. آخری سوال جا جاتے ہیں، الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ الیکشن آئینی طور پہ تو ہونا چاہیے اور ہوگا. الیکشن ہوگا، الیکشن ہی تو ہے. یہ سال بھی الیکشن کا ہے اور الیکشن ہونا بھی چاہیے. آئین میں بھی یہی لکھا ہے. اب اگر کسی نے آئین توڑنا ہے تو پھر الگ بات ہے.
और वो आपने देखा फवाद चौधरी साहब के साथ, यही बात उन्होंने कल की थी। बहुत शुक्रिया इमरान भाई। थैंक यू वेरी मच इमरान भाई। एक सवाल इस्लामाबाद वाला ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं यार ये मैं जब मुलाकात वाला जो ये आया था वो तो है, लेकिन मैं खान साहब कोई दो जुमले। नहीं वो है सब साथ खान साहब बात कर रहे कोई दो जुमले ज़रा किस बारे में। इस गिरफ्तारी पे। अभी तो जज साहब केस सुन रहे हैं और गिरफ्तारी तो पूरा पाकिस्तान बोल रहा है जैसे हुई है, और ये पहली नहीं है ना ये आखिरी है। अभी तो तमाशा शुरू हुआ है और पर्दा उठा है, तमाशा शुरू हुआ है, पर्दा गिरने तक कितने और पर्दे उठते हैं वो आप देखते रहिए इंशाल्लाह। सुना है खान साहब की भी गिरफ्तारी का कोई माहौल बन रहा है या कोशिश हो रही है। हाँ वो देखें, वादा तो इमरान खान को ये बताया गया है कि एक बहुत ताकतवर आदमी ने वादा किया है नवाज शरीफ से कि ना सिर्फ इमरान खान को नाअहल किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को मिली है और मैंने ये यानी आपको जो बात बताई है मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब वो जो वादा है वो पूरा होता है या नहीं होता है इसको देखना पड़ेगा, लेकिन वादा पूरा करने के लिए कोई असेसमेंट बेहतर करनी पड़ेगी। इससे पहले हमारे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने जितनी भी असेसमेंट की हैं उनके नतीजे में इदारों को नुकसान हुआ है और लोगों से उनका फासला बढ़ा है। तो वो उनको ये देखना पड़ेगा कि दोबारा गलत असेसमेंट करके कोई गलत फैसले करके एक दफ़ा फिर जो है वो लोगों के दिलों के अंदर मज़ीद गिले शिकवे पैदा करने के बजाय अगर वो बेहतर कर सके तो ठीक है, वरना इससे पहले तो वो अच्छा नहीं कर पाए बल्कि जो काम किया वो उल्टा पड़ गया। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है कि खान साहब को जेल में रख के या सीनियर लीडरशिप को जेल में रख के उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं पीटीआई के। इससे देखें ये मुमकिन नहीं होता और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, किया भी जा सकता है। इमरान खान के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, कोई इस किस्म के कोई बड़े मुकदमात नहीं है, ना गद्दारी के, ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं। अब किस केस में अंदर रखना है ये एक बड़ा सवाल है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तौहीन के अंदर बंदे अंदर रख के और फिर इलेक्शन करवाना है तो फिर तो ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू।